بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، لیکن کیا ہم اس کی تلاوت اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ہدایت کا خزانہ ہے، جو نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کے لیے راہ ہدایت بھی فراہم کرتا ہے۔ تاہم اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ ہمارے کچھ اہم حقوق وابستہ ہیں، جنہیں پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تجوید سیکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت ممکن نہیں۔ قرآن کے 5 بنیادی حقوق۔ قرآن پاک نے اپنے ساتھ 5 بنیادی حقوق متعین کیے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 ترتیل، نمبر 3 تدبر، نمبر 4 عمل، نمبر 5 تبلیغ۔ تلاوت، قرآن کو اس کی اصل شکل میں پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب جو کتاب تمہاری طرف سے وحی کی گئی ہے اسے پڑھو۔ ترتیل، خوبصورت آواز اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ تدبر، قرآن کے معنی اور پیغام کو سمجھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ عمل، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو۔ تبلیغ، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچاؤ۔ تجوید کی اہمیت۔ تجوید کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ کو ان کے اصل مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ ان کے معنی واضح اور درست رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو اس لیے الگ الگ نازل کیا تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سناؤ۔ مخارج اور حروف کی درست ادائیگی۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں حروف کے مخارج کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب۔ قرآن پڑھنے اور سننے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں قرآن سے جڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1 پاکیزگی، نمبر 2 اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، نمبر 3 خاموشی اور توجہ۔ پاکیزگی، قرآن کی تلاوت سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، لا يمسه إلا المطهرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اعوذ باللہ، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ خاموشی اور توجہ، قرآن سننے کے دوران خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ قرآن کا پیغام اللہ کا احسان ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔